السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہماری بہن کی طرف سے ہے۔ فرخندہ عالم ہیں اسلام آباد سے۔ انہوں نے کہا کہ حسن بھائی، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں عمران خان کو ناپسند کرنے والے ایک صاحب نے تجویز کیا کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کر کے جیل میں پھینک دیا جائے۔ تو کیا عمران خان کو روکنے کا واحد حل یہی رہ گیا ہے؟ کیا ہمیں ملکی اداروں سے ایسی حماقت کی توقع رکھنی چاہیے؟ دیکھیں بہن میری، اس سے آپ بیسیکلی تو سیاستدان کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، اور اس بات کو تو خیر بالکل ہی نہیں لینا چاہیے۔ مکانہ سی بات ہے، یہ ہے پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں معجزہ ہے۔ اچھا، اس معجزے میں معجزے ہوتے رہتے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ سیاستدانوں کی کسی بات کو بھی سنجیدگی سے کبھی نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو مٹیریل ہے یہ عجیب قسم کا ہے۔ یہ جوش جذبات میں یہ لوگ گالیوں اور انتڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ وہ بد زبان لوگ ہیں، ایسی کوئی بد کردار کمیونٹی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ شرافت کی سیاست کے جو علمبردار ہیں، انہوں نے ایک بار وہ اندرون شہر کی طرف، اب میں وہ بات ریپیٹ نہیں کر سکتا، کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ، ان کے بارے میں پھر وہ ایک دفعہ پیلے کپڑے پہن کے گئیں محترمہ بے نظیر، وہ پرائم منسٹر تھیں، ان کے بارے میں کیا۔ اچھا، پھر یہ گالیوں اور انتڑیوں کی میں نے بات کی ہے نا، تو بھٹو صاحب لے لیں، اس سے پہلے سے بھی لے لیں اور انتڑیاں نکالیں گے۔ آج وہی زرداری صاحب جن کی انتڑیاں نکالنی تھی شہباز شریف صاحب نے، ان کو وزیر اعظم بنوانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انتہا ہے، یہ انتہا ہے۔ میں بدترین آدمی کے بارے میں اور کچھ کر لوں گا، میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کسی شخص کے بارے میں جو مسلمان ہونا کلیم کرتا ہوں۔ بس وہ جانے، اس کا رب جانے میں کون ہوں کہ میں اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دوں۔ خدا کی پناہ، یہ تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ یہ ایک دوسرے کو قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ ہے اور شاید میری کالموں کے کسی مجموعے میں وہ کالم بھی موجود ہو۔ یہ تیسری بار وزیر اعظم بننے سے پہلے میاں نواز شریف نے ایک جنٹلمن کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک باقاعدگی ہوش و حواس، ایک مچور آدمی کے طور پہ، ایک اچھے آدمی کے طور پہ قادیانیوں کے بارے میں کہا کہ ہمارے بھائی ہیں، اس طرح کی بات۔ اب ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں اگر ہم وطن ہونے کے حوالے سے، سکھ برادری، ٹھیک، یہ سارے کرسچنز وغیرہ، تو ہم وطن ہونے کے حوالے سے تو بھائی ہمارے تو قائد اعظم نے پہلے جو وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ، اور پاکستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ، آپ چاہیں بھی تو ان کو ڈسون نہیں کر سکتے، ڈاکٹر عبدالسلام، نوبیل پرائز واحد جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نصیب ہوا ہے، تو قادیانی انہوں نے کہہ دیا ہے ربا ربی میں کہ جی بھائی ہیں۔ تو اگلے دن اخباروں میں کھپ پڑ گئی، اور پتہ نہیں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا جی نواز شریف دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ سچی بات ہے مجھے، اچھا آپ جانتے ہو، بے شمار لوگ جانتے ہیں، میں ڈے ون سے ہی میں ان لوگوں کے کبھی کوئی حق میں نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ میری یہ کتاب آ رہی ہے بی بی بابو اور بے بس عوام، وہ ضیاء شاہد مرحوم کا انتخاب ہے میرے کالمز کا۔ بہرحال تو میں تو کبھی ان کے پیپلز پارٹی، میری تو وہ تقریباً 30 سال کی کالم نگاری کی تاریخ ہے، تو میں تو ان دونوں کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے بڑا غصہ چڑھا، تو میں نے کالم لکھا کہ یار کو خدا کا خوف کرو آپ لوگ۔ نواز شریف پہ 1001 الزام ہو، ایک مذہبی سا گھرانہ ہے، وہ مسجدیں بنانے والے، نمازیں پڑھنے والے، وہ دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ۔ اچھا،
تو میں نے کہا یار کو تھوڑی حیا کریں, تھوڑی شرم کریں. اس طرح تو آدمی خارش نہیں کرتا جس طرح آرام سے آپ دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہو اس بندے کو. بیکاز میرے لیے وہ بہت تکلیف دہ تھا. یہ اٹ از نو بڈیز, یہ کسی کو غدار قرار دینا اور کسی کو فلاں کرنا ہے بیہودہ بات ہے. یہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایسی ایسی بات بھونکتے رہے ہیں کہ بندہ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. سو اس لیے اس طرح کے جو لمچڑے ہیں ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا کریں. کہنا وہ کر دیتے ہیں, بعد میں کل کیا ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی. بٹ پلیز آپ اپنا خون نہ جلائیں. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی ایٹ آل. ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں.